فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداخ، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 38ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 431۔ عنوان ہے انہیں نہ ہٹاؤ کہ یہ نوحہ کرنے والیاں ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے دشمنوں کو تباہ حال چھوڑ کر خود سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھ گئے۔ زمین کے ایک گوشے میں خلائق سے دور ایک مرد غریب اقامت گزیں ہے۔ اس کی غربت انتہائی اندھوناک ہے۔ وہ ایک گوشے میں تنہا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تنہائی اسی پر اتنی شاخ ہے کہ بیان سے باہر۔ وہ اپنی قوم میں رہتے ہوئے بھی اجنبی اور غریب ہے، لیکن قوم کی بدبختی، ان کی پریشان حالی کی وجہ سے اس کا دل حزن اور اندوہ سے پر ہے۔ زمانے نے اسے نہیں پہچانا، حالانکہ وہ تمام زمانے پر چھایا ہوا تھا۔ زمانے نے اسے نہیں پہچانا، حالانکہ یہ زمین اس کے شیریں اور حکیمانہ کلمات سے برابر گونجتی رہی اور ان کے بڑے بڑے کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ یہ مرد غریب اور اجنبی دوسروں پر اپنا کل مال و متاع لٹا دیتا ہے، لیکن کسی سے کسی چیز کا طلبگار نہ ہوا۔ اس پر لوگوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ وہ کبھی اپنے دل میں انتقام کا خیال بھی نہیں لایا۔ اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہونے کے بعد بھی اس نے انہیں معاف کر دیا۔ اپنے بدخواہوں اور دشمنوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی۔ اپنے چاہنے والوں کے لیے کبھی کسی ناروا فعل کا مرتکب نہیں ہوا۔ وہ ضعیفوں کا مددگار، غریبوں کا بھائی، یتیموں کا باپ اور زندگی سے تنگ آئے ہوئے لوگوں کے لیے مہربان و شفیق تھا۔ وہ ہر مشکل میں اسی سے مشکل کشائی کی توقع کرتے اور ہر مصیبت میں اسی سے ڈھارس پانے کی امید کرتے۔ علم اس کا بہت زیادہ تھا، اس کا علم بہت عظیم تھا۔ اس نے اپنی عظمت و جلالت سے کوہ و دشت کو بھر دیا، لیکن اس کا دل غم و اندوہ سے مملو تھا۔ بڑے بڑے دیو یعنی دیو کی جمع کے سر اس نے اپنی شمشیر سے کاٹے، لیکن شفقت و محبت کے لحاظ سے خود ملغوب ہو گیا۔ دن کے وقت وہ عدل و انصاف اور خلائق کی داد رسی کرتا، احکام حق کے نفاذ پر کمر بستہ رہتا، اور جب رات آتی اور تاریکی شب اپنے شباب پر ہوتی تو غریبوں اور بے کسوں کے حال پر زار و قطار رویا کرتا۔ روئے زمین پر ایک غریب و اجنبی تھا کہ جب بھی کسی مظلوم نے اس سے ظلم و زیادتی کی شکایت کی، اس نے اپنی کڑکتی ہوئی آواز سے ظالموں کے گھروں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ جب بھی کسی فریادی نے اس سے فریاد کی، برقی شمشیر اس کی چمکی اور مکر و فریب کرنے والوں کی تاریکیوں کو نگل گئی۔ جب کسی محروم نے اسے آواز دی، اس کے دل سے شفقت اور عطوفت کی بارشیں ہونے لگی، اور ان بارشوں نے خشک و بنجر اور قحط زدہ کو ڈھانپ لیا۔ وہ زمین میں ایسا غریب اور اجنبی تھا جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ درست تھا۔ وہ کھردرے کپڑے پہنتا، عاجزی اور خاکساری کے ساتھ چلتا، اور جب بھی لوگ پستی کی طرف چلے اس نے اپنا رخ ہمیشہ بلندی کی طرف رکھا۔ اجنبی اور اکیلا انسان جس نے خود ہر قسم کے دکھ جھیلے صرف اس لیے کہ تاکہ عوام الناس مسرتوں سے نہال رہیں۔ یہ مرد یگانہ، دلیر اور اجنبی و یکتا کون انسان تھا جو ہر چیز سے واقف تھا اور ہر جانب اس کی نگاہ تھی، جس نے دنیا کی نعمت اور آخرت کی بہشت ایسے لوگوں کے لیے چاہی جو اسے ہمیشہ رنج و اذیت پہنچایا کیے۔ یہ کون
مرد یگانہ اور روح قدسی والا انسان تھا، جس کے دشمنوں نے حسد اور حرص و طمع کی وجہ سے اس کی فضیلتوں کا انکار کیا، جس کے دوستوں نے خوف و ہراس کی وجہ سے جسے بے ناصر و مددگار چھوڑ دیا۔ اس نے فتنہ اور فساد اور تباہی و بربادی سے تنہا جنگ کی، خلائق کے ساتھ صداقت اور راستی کے ساتھ پیش آیا اور اپنی روش ہمیشہ استوار رکھی، جو فتح یابی اور کامرانی پر کبھی فریفتہ نہ ہوا، نہ شکست سے کبھی دل شکستہ ہوا، اور وہ مجسمہ حق تھا اور سوا حق کے کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دیتا تھا، خواہ کچھ لوگ اس کی بزرگیوں کے منکر اور کچھ لوگ اس سے خوف زدہ اور ہراساں ہی کیوں نہ رہیں۔ یہ مرد یگانہ بے نظیر کون ہو سکتا ہے سوائے علی ابن ابی طالب امیر المومنین کے، آزردہ اور اندھوگی دل والے کے، جن سے ایک خبیث اور ناپاک انسان ایک خبیث اور ناپاک عورت کے مہر کے لیے عنقریب فریب کرنے والا اور ان کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کرنے والا ہے۔ رات تاریک اور ڈراؤنی تھی، آسمان پر ابر سیاہ محیط تھا، کبھی کبھی بجلی چمک جاتی تھی جس کی روشنی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اجالا پھیلا دیتی تھی۔ عقاب اپنے گھونسلوں میں سوئے ہوئے اور سر نہوڑائے ہوئے تھے، کل ان کے پر و بال جھڑ جانے والے تھے اور وہ سرور جہاں کے غم میں سوگوار ہونے والے تھے۔ امام جاگ رہے تھے، آنکھیں خواب سے محروم تھیں، کیونکہ روئے زمین پر دکھ کے مارے ظلم کے پنجے میں تھے اور جینا ان کا دوبھر ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ لاہ و لہب اور سرکشی میں مبتلا تھے، قوت اور طاقت والے ایک طرف ظلم و جور کا بازار گرم کیے ہوئے تھے اور کمزور و ناتواں طاقتور کا لقمہ بنے ہوئے تھے۔ آپ کے دشمن شر و فساد میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے تھے، کچھ بدکار تھے، کچھ جو تعصب اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی محبت کا دم بھرتے تھے، اور کچھ آپ کے یار و انصار تھے جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا تھا اور ایک دوسرے کی مدد اور نصرت سے گریزاں تھے۔ امام بیدار تھے، آنکھوں میں نیند کا پتہ نہ تھا، کیونکہ عدل و انصاف سے منہ موڑ لیا گیا تھا، نیکی کو خیر آباد کہہ دیا گیا تھا، اور عوام الناس کی تقدیر فسادیوں کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی۔ خلائق کی جان خونریز مفسدوں کے اختیار میں تھی، روئے زمین پر نفاق کی بہتات تھی۔ امام جاگ رہے تھے، نیند کے ذائقے سے محروم، وہ دنیا میں ہمیشہ حق و انصاف کے مددگار اور دست و بازو رہے، مصیبت زدوں پریشان حالوں کے لیے بامنزلہ شفیق و مہربان بھائی کے تھے، ظالموں اور سرکشوں کے سروں پر مثل صاعقہ کے تھے۔ آپ اپنی زبان اور اپنی شمشیر دونوں سے ظالموں سے برسر پیکار رہے۔ اس شب آپ نے پوری زندگی پر نظر کی، اگلے پچھلے حالات کا جائزہ لیا۔ بچپن ہی سے آپ کے ہاتھوں میں شمشیر براں رہی اور آپ اپنی قوم قریش والوں کا کلیجہ سہمائے رہے، ان کے منہ پر تلوار لہرایا کیے اور دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کی۔ آپ کی قوم والے آپ کے ان کاموں کو کھیل سمجھ کر مذاق اڑاتے رہے، لیکن آپ اپنے راستے پر ثابت قدم اور نور رسالت کی خدمت میں جان لڑاتے رہے۔ آپ نے اپنے متعلق یاد کیا، شب ہجرت بستر پیغمبر پر تلواروں کے سائے میں محو خواب رہے، جبکہ آپ کے سر پر آتش انتقام کے شعلے لپک رہے تھے۔ آپ کو امید تھی کہ ابو سفیان اور دیگر مشرکین بھٹک جائیں گے اور پیغمبر تک نہ پہنچ سکیں گے، حضرت ان دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور آپ کا نور رسالت جاہلیت کی تاریکیوں کو کافور کر دے گا۔ آپ نے پھر اپنی گزشتہ صحبتوں اور لڑائیوں کا تصور کیا، جن میں آپ یکا تازہ عرصہ شجاعت اور مرد میدان دغا تھے، جس نے اپنے ایمان و پیغمبر کی محبت کی قوت و طاقت کے ذریعے قلعوں کو منہدم اور ہر خبیث کو واصل جہنم کیا۔ آپ کے ارد گرد غریب اور نادار رفقا اور انصار تھے، جو آپ کی ہر ضربت پر سجدہ شکر کرتے اور زمین کے بوسے لیتے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ظالم و سرکش آپ کے سامنے سے یوں بھاگ رہے ہیں جس طرح ٹڈیاں آندھیوں میں تتر بتر ہو جاتی ہیں۔ اپنے ابن یعنی پیغمبر خدا کا تصور کیا، جو کمال شفقت اور محبت سے آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ کو اپنے کلیجے سے لگا کر ارشاد فرما رہے تھے، یہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے وہ وقت یاد کیا جب پیغمبر خدا آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو محو استراحت دیکھا،
جناب سیدہ نے چاہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کر دیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انہیں سونے دو، انہیں میرے بعد طولانی مدت تک خواب سے محروم رہنا ہے۔ اس پر جناب سیدہ زار و قطار دیر تک رویا کی۔ آپ نے اس وقت کا تصور کیا جبکہ پیغمبر خدا آپ سے فرما رہے تھے اے علی، خدا نے تمہیں اس زینت و آرائش سے آراستہ کیا جو اس کے نزدیک سب سے بڑی تھی۔ تمہیں خداوند عالم نے فقیروں کمزوروں کی محبت بخشی، وہ تمہیں اپنا امام بنانے پر راضی اور تم انہیں اپنا پیر دیکھ کر خوش۔ پھر آپ نے پیغمبر کی رحلت کا وقت یاد کیا جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ پیغمبر نے اپنی آخری نگاہ آپ کے چہرے پر کی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ فاطمہ زہرا کا وہ بے پناہ حزن اور اندھو یاد کیا۔ وہ باپ کے مرنے کے بعد 40 روز کے اندر ہی گھل گھل کر مر گئیں، جبکہ آپ کی عمر 30 برس سے زیادہ کی نہ تھی۔ محققین علماء امامیہ کا مسلک یہ ہے کہ جناب سیدہ کی عمر بوقت وفات 18 سال تھی اور آپ نے پدر عالی قدر کے مرنے کے 75 یا 95 دن کے بعد رحلت کی۔ آپ نے سیدہ کو سپرد لحد کیا اور انتہائی رقیق قلب سے گریہ کناں ہوئے۔ فاطمہ کو سپرد لحد کر کے شب میں جب آپ گھر واپس آئے تو دائمی رنج و اندھو لے کر پلٹے، فرط علم سے حالت غیر اور آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی تھی۔ آپ نے عمر ابن خطاب کا تصور کیا جو مرنے کے وقت آپ سے فرما رہا تھا خدا کی قسم اگر آپ مسلمانوں کے حاکم ہو گئے تو آپ انہیں واضح حق اور روشن شاہراہ پر چلا کر رہیں گے۔ تمام صحابہ کی صورتیں یاد کی جو یہ فقرہ ہر وقت دہراتے رہتے تھے کہ عہد پیغمبر میں ہم منافقوں کو ان کی علی دشمنی سے پہچانا کرتے تھے۔ پیغمبر خدا نے ایک مرتبہ نہیں بارہا کہا اے علی تم کو منافق ہی دشمن رکھے گا۔ انہی لمحوں میں آپ نے اپنے جہاد کے رفقا اور انصار کو یاد کیا جو پیغمبر کی زندگی میں باہم متفق تھے، ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ علی اور پیغمبر کے سائے میں انہوں نے رشتہ داری اور برادری استوار کر رکھی تھی۔ آج انہی میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ تھے، کچھ مخالف۔ کچھ لوگوں نے حکومت کی طمع کی جن میں سے بعض اپنی طمع کی بدولت موت سے ہمکنار ہوئے، کچھ ابھی بقید حیات تھے۔ وہ پاک دینیت اصحاب جو وفادار حق و عدالت کے حمایتی اور نیکیوں کا قول و قرار کیے ہوئے تھے، خداوند عالم ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ وہ اس دنیا میں اجنبی و بیگانہ تھے۔ انہوں نے عدل و وفاداری کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی اور دشمنوں کے جور و ستم نے انہیں زمین کی گہرائیوں میں پوشیدہ کر دیا۔ ابو ذر غفاری پیغمبر کے بزرگ ترین صحابی جن سے زندگی کی ذلت اور اہانت برداشت نہ ہو سکی اور وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور معزز ترین انسان جن کی حق پرستی کی وجہ سے علی کے سوا ان کا کوئی دوست نہ رہا، ہائے کتنا اندھوناک انجام ہوا ان کا۔ علی نے اس وقت کا تصور کیا جب ابو ذر اپنی پھٹی پرانی عبا پہنے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور ہر خدمت کے لیے اپنے کو پیش کیا۔ اسی وقت سے وہ جی جان سے حق کے سرگرم حمایتی رہے، یہاں تک کہ انہوں نے عہد عثمان میں مظلومین اور خردبین کی خاطر سارے بنی امیہ کے خلاف محاذ قائم کر دیا۔ حضرت عثمان اور مروان بن حکم کے ہاتھوں میں ان کا وہ اندھوناک انجام، مدینے سے جلاوطنی اور ربضہ جیسے بے آب و گیا مقام پر ان کی بے کسی کی موت، وہ بھی ایسے عالم میں کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئی۔ ان کی بے کس اور لاچار رفیقہ حیات اپنی آنکھوں سے انہیں مرتے دیکھ رہی تھیں اور دعائیں مانگ رہی تھیں کہ ابو ذر سے پہلے میں مر جاؤں، ابو ذر کی مفارقت کا صدمہ مجھے اٹھانا نہ پڑے، اس طرح میری موت دوہری موت ہوگی۔ ابو ذر بنی امیہ کے ہاتھوں نان شبینہ کو محتاج رہ کر بھوک سے مر گئے، در حالانکہ بنی امیہ کے قدموں میں زمین کی ساری دولت تھی۔ ایسی ہی رات میں چند دن پہلے علی کے رفیق و جانثار بلکہ ان کے متقی و پرہیزگار اور دکھ اٹھائے ہوئے بھائی عمار یاسر شہید ہوئے۔ ان کو باغی جماعت اور جفا پیشہ لوگوں نے صفین کی لڑائی میں شہید کیا۔ ہاں آج کہاں تھے وہ علی کے برادران جانثار جنہوں نے اپنا راستہ اختیار کیا جو حق پر تھے اور راستے پر انہوں نے باہم عہد و پیمان کیا۔ وہ نہ فضول گفتگو کرتے، نہ کسی کی غیبت سے زبان آلودہ کرتے اور نہ مکر و فریب سے کام لیتے۔ کہاں تھے آج وہ نیکوکار مردم
وہ سب کے سب رخصت ہو چکے تھے۔ ظلم و ستم، ظلم و جفا پیشہ افراد سے خونین جنگ اور ہولناک لڑائی لڑنے کے لیے صرف علی باقی بچ رہے تھے۔ اگر خداوند عالم علی کو باغیوں پر قدرت عنایت کرتا تو وہ بغاوت کو جلا کر خاک کر دیتے اور باغیوں کو پھونک کر ان کی راکھ دریا میں اڑا دیتے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں حق ایک طرف یکا و تنہا تھا، جبکہ اس کے بے شمار آوان و انصار رہ چکے تھے۔ ایسی جنگ جس میں آپ سے وہ قوم برسر پیکار تھی جن کے بچے گمراہ تھے، جن کے جوان قاتل تھے اور جن کے بوڑھے نہ امر بالمعروف کے خوگر نہ ہی عن المنکر کے عادی۔ وہ قوم جو صرف اسی شخص سے خائف تھی جس کی زبان سے اسے خوف ہوتا، اور صرف اسی کی عزت کرتی جس سے کچھ ملنے کی امید ہوتی۔ اگر آپ انہیں چھوڑ بھی دیتے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑتے، اور اگر آپ ان کا پیچھا کرتے تو وہ ناگہانی طور پر آپ پر حملہ کر بیٹھتے۔ وہ گمراہی پر ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور جب جدا ہوتے تو ایک دوسرے کی مذمت کرتے۔ وہ ہولناک جنگ جس کے لیے علی کو ان کی مرضی کے خلاف مجبور کیا گیا، موج دریا کی مانند تھی جسے کسی کے ڈوبنے کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اس چنگاری کی مانند تھی جو خس و خاشاک پر جا پڑے تو اسے جلانے اور جلا کر راکھ کر دینے میں کوئی تامل نہیں کرتی۔ یہ جنگ تھی علی کے درمیان جو دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں دوسروں کے لیے چاہتے، اور ان لوگوں کے درمیان جو رعایا کو سرسبز اور مرغزار زمینوں سے نکال کر بنجر و بے آب و گیا اور باد سموم میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ ہائے کیا زندگی تھی علی کی، جو یا تو جہاد کرتے گزری یا مصائب و آلام جھیلتے کٹی۔ ہائے وہ کیسے کیسے نیکوکار اور درست کردار لوگ دنیا میں تھے جو ایک ایک کر کے اٹھ گئے اور علی کو تنہا چھوڑ گئے۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا اور جور و جفا سے دنیا بھر گئی۔ اس مرد بے مثل اور بے نظیر اور غریب اور اجنبی نے آنے والے کل کے دن کا تصور کیا، جس کی تاریکی ناداروں کی راتوں کی تاریکی سے بڑھ کر دیر پا، اور جو بد عہدوں کی ضمیروں سے زیادہ سرد ہوگا، جو اپنے بھاری بوجھ سے بدبختوں کو چھاپ لے گا۔ وہ کل کا دن جس میں رعایا کی ان لوگوں کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی جو مکر و فریب سے کام لے کر خود سے لوگوں کے حاکم بن بیٹھیں گے۔ ان خود ساختہ حاکموں کے یہاں تقرب بس انہی لوگوں کا نصیب ہوگا جو بد نصیب ہوں گے، جس دن کہ صرف ظالم و جفا پیشہ افراد سردار بنائے جائیں گے، اور امن و چین کی زندگی وہی بسر کرے گا جو بے حیا، کمینہ اور حمیت و غیرت کی حرارت سے بالکل خالی ہوگا۔ کل کا دن، ہائے وہ دن جس کا علی اپنے قلب اور عقل سے تصور کر رہے تھے۔ آج رات کے بعد کوئی بھی بڑا آدمی حق کو معزز کر کے ترجیح نہ دے گا، جبکہ اس کذب سے اسے فائدہ پہنچنے کی امید پر اب رات کے بعد کوئی ایسا حاکم نہ ہوگا جو لوگوں کے لیے بامنزلہ باپ کے ہو، جو باطل کی لذتوں کے مقابلے میں حق کے مصائب و آلام کو دوست رکھتا ہو۔ اب رات کے بعد ایسے قلب اور عقل کا وجود نہ رہے گا جو خلائق کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کرے، حق پر عمل پیرا ہو، چاہے پہاڑوں کو زلزلہ آ جائے اور زمین کا سینہ شق ہو جائے۔ امیر المومنین نے اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور دیر تک روتے رہے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور کونائے ابر اور ستاروں کو اس تاریک شب میں دیکھا۔ ان کے عکس سرمایہ داروں کے اونچے اونچے محلات پر پڑے رہے، اسی طرح فقیروں کی جھوپڑیوں پر بھی، اور جس طرح فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کے فتنہ و فساد کو اپنی تاریکیوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اسی طرح نیکوکاروں کے مصائب و آلام کو بھی آپ نے اپنے دنیا پر اپنے چشم دل سے نظر کی اور فرمایا، اے دنیا، میرے علاوہ کسی اور کو فریب دینا۔ وقت پر وقت گزرتا گیا اور رات تاریک ہوتی گئی۔ علی ابن ابی طالب نے محسوس کیا وہ اس دنیا میں یکا و تنہا رہ گئے۔ ہائے زمین، کیسی تنہائی کا گھر، وحشت کی جگہ اور اجنبی و بیگانہ منزل ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی، گویا جتنے خیالات آپ کے دل میں گزرے تھے اس ہولناک تاریک شب میں آپ کی آنکھیں ان خیالات کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھیں کہ زیادہ دیر آنکھ لگے نہ گزری کہ آپ نے پیغمبر خدا کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
میں نے آپ کی امت والوں کی طرف سے کیسے کیسے مصائب و آلام جھیلے، کیسے کیسے اختلافات اور نازع کا مجھے ان کی طرف سے سامنا کرنا پڑا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا ان پر بد دعا کرو۔ آپ نے عرض کیا خداوندہ مجھے ان لوگوں کے بدلے بہترین مصائب عنایت فرما اور میرے بدلے بدترین حاکم ان پر مسلط کر۔ اسی رات کی صبح سبک رفتار ہوائیں چل رہی تھیں اور آسمان قطرائے اشک برسا رہا تھا۔ علی بن ابی طالب آہستگی سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے، گویا آپ کے قدم زمین سے ہم کلام اور ان اندھوناک لمحات کی سرگزش بیان کر رہے تھے۔ طاہروں پر بھی ایسا ہی حزن اور اندھو تاری تھا۔ ابھی آپ مسجد کے صحن میں بھی نہ پہنچے تھے کہ بطخیں آپ کی طرف دوڑ کر چیخنے چلانے لگیں اور ان کے ساتھ اس برفیلی صبح کی ہواؤں نے بھی فریاد اور زاری کی صدائیں بلند کی۔ نمازی سکوت اور خاموشی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے بطخوں کو امام کے پاس سے ہٹانا چاہا۔ بطخیں نہ آپ کے پاس سے دور ہٹی نہ انہوں نے چیخنا چلانا بند کیا۔ اسی طرح ہوا بھی سنسناتی رہی، گویا ان بطخوں اور ہواؤں کو احساس ہو گیا تھا کہ امیر المومنین اس مصیبت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو دنیا میں آپ کی آخری مصیبت ہوگی۔ امیر المومنین نے ان چیختی چلاتی بطخوں کی آواز بڑی توجہ سے سنی اور لوگوں کی طرف مڑ کر فرمایا انہیں نہ ہٹاؤ کہ یہ نوحہ کرنے والیاں ہیں۔ امیر المومنین کا یہ فقرہ آنے والی مصیبت کی پیشن گوئی تھا۔ یہ بطخیں آخر کیوں نہ نوحہ کنا ہوتی اور لوگ بطخوں کو چیخنے چلانے سے کیوں روکنے کی کوشش کر رہے تھے؟ علی بن ابی طالب دیدہ و دل سے ان بطخوں کی طرف کیوں نہ نظر کرتے؟ اس سے پہلے ہزاروں صبحیں آپ پر گزری، لیکن آج کی صبح اپنے اندر وہ راز چھپائے ہوئے تھی جس سے دوسری صبح خالی تھی۔ آج آپ جو کیفیت محسوس کر رہے تھے اس سے پہلے آپ نے کبھی محسوس نہیں کی۔ کیا اس مرد عظیم اور بزرگ ترین کا بین نہ تھا کہ اپنی موت کا مرتبہ بطخوں کی چیخ اور ہواؤں کی کرہ میں سنتا؟ کیا اس مرد عظیم اور بزرگ تر کا یہ حق نہ تھا کہ آفتاب اور سائے کو آج وداع کر کے جنہیں پھر دیکھنے کی امید نہ تھی؟ کیا اس مرد عظیم اور بزرگ تر کا یہ حق نہ تھا کہ آخری نگاہ ان منازل پر ڈال دے جن میں وہ دوسروں کو غنی بنانے کی خاطر فقر اور فاقے کی زندگی بسر کرتا رہا؟ وہ آپ کی شجاعت اور بہادری کے وہ بہت سے نمونے اور آپ کی محیر العقول شخصیت کے بہت سے مظاہر اور آپ کے آلام اور مصائب کے گوناگوں مناظر دیکھ چکے تھے، جن منازل میں آپ طویل راتوں میں گریہ کنا رہے اور اپنے آنسوؤں سے انہیں سیراب کرتے رہے۔ اگر دنیا کے رہنے والے حق کا دامن پکڑے ہوئے اور دین و وجدان سے تمسک ہوتے تو آپ کو آج اس دنیا کے روز و شب کو رخصت کرتے ہوئے دکھ نہ ہوتا۔ یہ دنیا مردم خوار، بھوت اور پر فریب دیو ہے جس کے حلال اور حرام آپس میں غلط ملت ہیں۔ خود امیر المومنین کا نفس تنگی اور آسائی دونوں حالتوں میں یکساں رہا۔ اگر موت مقدر نہ ہو چکی ہوتی تو آپ کی روح تن مبارک میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون اور اطمینان سے نہ رہتی۔ آپ کو صدمہ اس کا تھا کہ غیر ذمہ دار افراد سے یہ زمین چھلک رہی ہے۔ دنیا ان کی دست درازیوں سے نوحہ کنا ہے اور ان کے مظالم سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ عراق اور حجاز اور شام میں محروم عوام کی زندگی دوبھر ہو رہی ہے۔ منافقین اپنے نفاق کے پھلوں سے پوری طرح بہر اندوز ہو رہے ہیں۔ دنیا کا کیا بگڑتا اگر وہ علی کو 2 قدم اور اٹھانے کا موقع دے دیتی اور آپ کچھ چیزوں میں تبدیلی کر دیتے، مگر دنیا کو یہ بات کہاں گوارا کہ چیزوں میں تبدیلی پیدا کی جائے۔ اسی روح قدسی اور مرد بزرگ نے محسوس کیا کہ میرے قدم مجھے دور دراز کے سفر پر لے جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر مسجد کے دروازے پہ ٹھہرے، ان نوحہ کنا بطخوں کی طرف نظر کی اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جو آپ سے کچھ دور کھڑے تھے اور کئی مرتبہ یہ فقرہ دہرایا، انہیں نہ ہٹاؤ، یہ نوحہ کرنے والیاں ہیں۔ علی مسجد میں آئے، رب العزت کے حضور دوزانو ہوئے۔ ابن ملجم زہر آلود تلوار ہاتھ میں لیے مسجد میں آیا اور حضرت کے سر پر ایسا وار کیا جس کے متعلق اس کا کہنا تھا کہ اگر یہ وار سارے شہر کے باشندوں پر پڑے تو ایک شخص بھی زندہ نہ بچے۔ خدا کی لعنت ہو ابن ملجم پر اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو
دنیا میں ہر آنے والے اور دنیا سے ہر جانے والے کی لعنت ہو، ہر اس شخص کی لعنت ہو اس پر جو حکم خدا سے پیدا ہوا خداوند عالم ابن ملجم پر ایسی لعنت کرے کہ ایسی لعنت دریاؤں پر پڑے تو وہ خشک ہو جائیں، کھیتوں پر پڑے تو وہ نیست و نابود ہو جائیں، اور سرسبز پودوں کو زمین کے اندر ہی جلا دے۔ خداوند عالم جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے اس پر مسلط فرمائے اور 1000 شیطان اس پر مسلط کرے جو اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے رہیں، اس جگہ جہاں آگ کے شعلے لپک رہے ہوں اور قہر الہی کا جوش و خروش ظاہر کر رہے ہوں، چیختی چنگھاڑتی ہوئی ہوائیں چلیں، تیز و تند آندھیاں اٹھیں، ہر چیز درہم بھرم ایک دوسرے سے ٹکرا کر رہ گئی، ہر طرف سے غبار اٹھا اور جس طرف سے گزرا اسے اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور کر دیا، جیسے آسمان سے بجلیاں گرنے لگی ہوں۔ روز روشن اندھیری رات کی طرح تاریک ہو گیا، آفتاب کی روشنی اندھیرا دور کرنے سے قاصر رہی، اجالا غائب ہو گیا۔ بڑا ہولناک اور اندھوگین منظر تھا، زمین سے نالہ و فریاد کی صدائیں بلند تھیں، آسمان کو تاریک ابر ڈھانکے ہوئے تھا اور بجلیاں ہر دم آتشی آہیں بھر رہی تھیں۔ محبان علی کو عظیم ترین صدمہ پہنچا، زمانے نے علی پر گریہ کیا اور آنے والی صدیاں بھی ان پر گریہ کریں گی۔ طیور غبار آلود پروں کے ساتھ اپنے پروں پر سر چھپائے اپنے گھونسلوں کو روانہ ہوئے، اشجار بے چین تھے کہ کس طرح اپنی جڑوں سمیت اکھڑ پڑیں، اور ان میں اس طرح تھرتھراہٹ پیدا تھی جیسے طائر پھڑپڑا رہے ہوں۔ انہوں نے اپنے سر سبز پتے شہید کے قدموں پر نچھاور کیے، دنیا کی ہر چیز شکستہ اور اندھوگی ہو گئی سوا علی ابن ابی طالب کے چہرے کے کہ وہ حشاش بشاش تھا۔ انہوں نے نہ انتقام کی خواہش کی، نہ غیظ و غضب ظاہر کیا۔ لوگ آپ کے دروازے پر عیادت کی غرض سے کھڑے تھے، سبھی افسردہ اور ملول گریہ اور نوحہ کناں بارگاہ الہی میں دست بدعا کہ خداوند عالم امیر المومنین پر رحم فرما، انہیں شفا عنایت فرما، خلائق کے آلام و مصائب دور فرما۔ ان لوگوں نے ابن ملجم پر حملہ کر کے اسے گرفتار کیا۔ جب اسے امیر المومنین کی خدمت میں لائے تو آپ نے فرمایا اسے عمدہ غذائیں اور نرم بستر دینا، لیکن آپ کی چہرے کی بشاشت اور خرمی تمام مصائب اور آفات سے بڑھ کر اندھوناک تھی۔ اس وقت آپ کا چہرہ سقراط کے چہرے کے مشابہ تھا، جس وقت کے جاہل اور نادان عوام نے اسے زہر پلانا چاہا تھا، عیسیٰ ابن مریم کے چہرے جیسا جب قوم یہود آپ کو کوڑوں سے اذیت پہنچاتی تھی، محمد مصطفیٰ کے چہرے جیسا جبکہ آپ پر طائف کے نادان سنگباری کرتے اور یہ نہ سمجھتے تھے کہ ہم کس بزرگ ترین خلائق پر سنگباری کر رہے ہیں۔ کوفے کے بہترین طبیبوں کو امیر المومنین کے علاج کے لیے بلایا گیا۔ ان میں سب سے زیادہ حاذق اسیر بن عمرو بن ہانی نام کا شخص تھا۔ جب اس نے حضرت کی پیشانی کے زخم کا بغور معائنہ کیا، انتہائی حزن اور ملال اور نا امیدی سے بولا، امیر المومنین جو کچھ وصیتیں کرنا ہوں کر لیں کہ ابن ملجم کی ضربت مغز راست تک پہنچ چکی ہے۔ امام طبیب کے جواب سے دل تنگ نہ ہوئے، نہ حرف شکایت زبان پر لائے، اپنا معاملہ خدا کے حوالے کیا۔ آپ نے اپنے دونوں فرزند حسن اور حسین کو پاس بلایا، ان سے وصیتیں فرمائی اور تاکید کی کہ میرے قتل کی وجہ سے ہنگامہ کھڑا نہ کرنا، نہ خونریزی کرنا۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ اگر اسے معاف کر دو گے تو یہ تقویٰ کے قریب تر ہوگا۔ امیر المومنین نے حسن حسین کو جو وصیتیں فرمائی ان کے چند فقرے یہ تھے: تم کو خدا کی قسم ہے اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کرنا، تمہیں خدا کی قسم فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا اور ان کو اپنی روزی اور معاش میں شریک رکھنا، اور جیسا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے جس سے بات کرو میٹھی زبان میں اور جب بولو اچھی ہی بات، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا۔ تمہارا فرض ہے کہ آپس میں میل جول اور لطف اور مہربانی سے پیش آیا کرو اور بے تکلفی اور سادگی برتا کرو، اور خبردار ایک دوسرے سے نہ کٹنا اور الگ الگ رہنے کی روش اختیار نہ کرنا اور نہ متفرق ہونا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا امیر المومنین کیا آپ کے بعد ہم امام حسن کی بیعت کر لیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ فرقہ امامیہ کا مسلک ہے، حاشیے میں لکھا ہے کہ امام حسن اور تمام ائمہ طاہرین بنص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری خلق پر واجب تھی۔
مسیحی فاضل جورج جرداق نے یہ روایت کتب اہل سنت سے نقل کی اور اس پر ہم سبط اکبر سوانح عمری امام حسن میں تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہ مؤلف لکھتے ہیں، حضرت نے گوارا نہیں کیا کہ کسی کو زبردستی لوگوں کا حاکم مقرر کریں، اسی کے ساتھ یہ بھی آپ نے نہ چاہا کہ لوگوں کو ان کے انتخاب اور اختیار سے منع فرمائیں۔ آپ نے اپنے فقرے سے یہ حقیقت واضح کر دی اور لوگوں کو متنبہ کیا کہ عوام اپنے والی اور حاکم کے انتخاب میں آزاد ہیں اور حکومت اور خلافت جمہور اور عامت المسلمین کا حق ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف نظر کیا اور فرمایا، میں کل تمہارا حاکم تھا اور آج تمہارے لیے سبب عبرت ہوں اور کل تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ خدا مجھے بھی بخشے اور تمہیں بھی۔ بروز جمعہ صبح کے وقت حضرت کے فرق مبارک پر ضربت لگی تھی۔ اس کے بعد 2 روز تک انتہائی کرب و اذیت کے عالم میں زندہ رہے، مگر آپ نے اپنے کرب اور اذیت پر اف تک نہ کی۔ خدا سے سہارا اور ڈھارس کی تمنا کرتے، لوگوں کو احسان اور نیکی اور بے بس اور لاچار لوگوں پر رحم اور کرم سے پیش آنے کی وصیت فرماتے، ماہ رمضان 40 ہجری کی 21ویں شب میں آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ وہ مرد یگانہ بزرگ جسے دشمنوں نے بھی دکھ پہنچایا اور دوستوں نے بھی، دنیا سے اٹھ گیا۔ وہ مرد بزرگ اور غریب جو جیتے جی شہید تھا اور مرتے وقت شہداء کا پدر، استقامت اور استواری اور خیر خواہی کے شہید نے وفات پائی، پاکیزگی اور بزرگی کا شہید جس نے حق اور اخلاص کے معاملے میں ذرا سی بھی سستی گوارا نہ کی۔ وہ مرد عظیم، وہ بزرگ دنیا سے اٹھ گیا کہ دنیا نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ ایسی حکومت کی بنیاد رکھ سکے جسے بعد کی آنے والی صدیاں پاتی اور حکومت آپ کی روش اور طرز حکومت کو اپنے پیش نظر رکھتی اور عوام الناس آپ کے مبارک نام کی برکت سے امن کی زندگی گزارتے اور مفسد اور فتنہ انگیز ظالموں کو ذلت اور رسوائی کی خاک میں ملاتے۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے بعد ایسا خاندان چھوڑ گئے جس کا ایک ایک فرد راہ حق کا شہید ہوا۔ اپنے بعد دکھیاری بیٹی زینب کو دنیا بھر کے مصائب اور آلام جھیلنے کے لیے چھوڑ گئے اور دنیا نے ان کے ساتھ وہ بے رحمی اور شقاوت کا سلوک کیا جیسا کسی کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ حسن اور حسین کو فرزند ابو سفیان اور دیگر خون کے پیاسے دشمنوں میں چھوڑ گئے۔ علی اور فرزندان علی کے خلاف سازش کا پہلا دور تمام ہوا۔ اس کے بعد بے شمار دور آئے اور ہر دور اپنے آغوش میں ہولناک تر اور سخت و شدید مصائب لیے ہوئے تھا۔ اونچے محلات امیر المومنین کی شہادت سے یوں جگمگا اٹھے جس طرح خشک ریگستان میں سراب جگمگاتے ہیں۔ پانی کے چشمے سوکھ گئے، کھیتیاں ویران ہو گئیں، سخت مزاج لوگوں کی حکومت مضبوط ہوئی۔ وہ لوگ جو حکومت قائم کرنے کے لیے اپنی ہی رائے کو جائز سمجھتے تھے، آپ کے انتقال کے بعد ہی سرگرم میں کار ہو گئے۔ وہ حکومت کتنی منحوس ہے جس کی بنیادیں بزرگ کے قتل اور ہلاکت کے ذریعے استوار ہوں۔ کیسی عظیم ناکامیاں تھیں کہ امیر المومنین کی مصیبت دوستوں کے سینے میں باقی رہ گئی۔ کتنا زبردست حزن اور اندھو تھا جو نیکوکاروں کے دلوں میں اس ہولناک حادثے سے باقی رہا۔ کیسی زبردست مصیبت تھی کہ جس کی وجہ سے صدیوں عرب کی سرزمین فتنہ اور فساد کی آماجگاہ بنی رہی۔ کیسا حزن اور ملال تھا جو مسلسل بڑھتا ہی گیا اور اس نے ظالموں اور ان کے مددگاروں کے پر و بال جلا دیے اور ان کی حکومت اور بزرگیوں کے ایوان کو منہدم کر دیا۔ فائدہ ایسی حکومت کا جو غریبوں بے کسوں کے آنسوؤں سے قائم ہو، جو کہ علی ابن ابی طالب کے غم میں اشک فشانی کر رہے تھے۔ علی علیہ السلام ان کی آنکھوں کے آنسو پوچھتے، غریبوں بے کسوں کے لیے بامنزلہ باپ کے تھے، ضعیفوں بیچاروں اور شفیق و مہربان تھے۔ تمام دنیا کی دولت اور روئے زمین کے سارے خزانے اس مرد عظیم کی جوتی کے تسمے کے برابر نہ تھے۔ تمام خلفاء اور ان کی ساری دولت نہج البلاغہ کے ایک کلمے اور آپ کے تصور ملت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور آپ کے ایک قطرہ اشک کے مقابلے میں بے قدر و قیمت۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ مرد عظیم و بزرگ دنیا سے اٹھ گیا اور وہ لوگ جو ناحق اپنے کو بزرگ سمجھتے تھے باقی رہ گئے۔ ایک انسان مر گیا اور سر بلند ہوا اور ایک جماعت زندہ رہی اور حقیر اور ذلیل ثابت ہوئی۔
امام اپنے دشمنوں کو دنیا میں زندہ چھوڑ گئے، لیکن ان کی زندگی عین ہلاکت تھی۔ یہاں پر اختتام ہوا۔ عنوان انہیں نہ ہٹاؤ کہ یہ نوحہ کرنے والی ہیں۔ پروردگار کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں توفیق دی، اور اب ان پروردگار کے اذن سے ہم نے یہ کتاب ندائے عدالت انسانی مکمل کی۔ ذیقات کا مہینہ ہے، کرامت، عشرہ کرامت کہا جاتا ہے، جسے پورا یہ مہینہ پہلی ذیقات سے لے کر اور ذیقات کے آخر تک، کہ جس میں ولادت بھی ہے شاہ خراسان کی، اور کل 11 ذیقات تھی، شاہ خراسان کی ولادت کا دن تھا، اور اسی مہینے میں 23 ذیقات آپ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ ہم اس کتاب کو ہدیہ کرتے ہیں بی بی معصومہ قم اور شاہ خراسان کی نظر کرتے ہیں۔ آپ قبول فرمائیں۔ آپ امام رؤوف ہیں۔ آپ ہم سب سننے والوں کی بھی اور پڑھنے والوں کی بھی تمام حاجات کی برابری کے لیے دعا کریں، اور آپ یقیناً کہ بیماروں کو شفا یاب کرنے والے ہیں، اور ہمارے مرحومین کے دادرس ہیں۔ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ہمارے صراط مستقیم پر بھی ہمارے لیے آئیں گے، اور ہمارے لیے قبر میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور ہمارے لیے چراغ بن کے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امام رؤوف بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بی بی معصومہ قم بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ قلیل عبادت ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار پائے۔ آمین الہی آمین۔